ایک شخص بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دے کر فاضل بنا دیا۔ ایک دن گھر کے صحن میں باپ بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک کوا گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ تو کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان یہ تو کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے پھر سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان ابھی تو آپ کو بتایا تھا یہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے کو غصہ آ گیا، اس کے لہجے میں تبدیلی آ گئی، تو اس نے غصے سے کہا کہ ابا جان کوا ہے کوا۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے پھر سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ آپ ہر وقت ایک بات پوچھتے رہتے ہو، 1000 مرتبہ کہا کہ یہ کوا ہے، آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی؟ بہرحال اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور ایک پرانی ڈائری نکال لائی اور اس ڈائری کا ایک صفحہ کھول کر بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ ذرا پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس بیٹے نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس ڈائری کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک کوا آ گیا۔ تو بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ اور میں نے 25 مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے، اور اس کے ہر ادا پر مجھے پیار آیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، باپ اور بیٹے میں یہ فرق ہے، جب تم بچے تھے تو تم نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا اور میں نے 25 مرتبہ بالکل اطمینان سے تمہیں جواب دیا، اور جواب ہی نہیں بلکہ تیرے ہر سوال پر مجھے پیار آتا رہا۔ آج جب میں نے تم سے صرف 5 مرتبہ پوچھا تو تمہیں اتنا غصہ آ گیا۔ یہ باپ کا پیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور تمام صحابہ کو فرمایا، آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میں نے کسی کا نقصان کیا ہو، جانی مالی کسی بھی اعتبار سے میں نے اگر کسی کا نقصان کیا ہو اور اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو، آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو مجھے معاف کر دو، تاکہ کہ قیامت کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر نہ رہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو، کمر پر مار لو۔ جب وہ صحابی کمر کے پیچھے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر ننگی تھی اور اس وقت آپ کی کمر پر کپڑا ہے، اگر اسی حالت میں بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر اوڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چادر اٹھا دیتا ہوں۔ چنانچہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی تو ان صحابی نے آگے بڑھ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھی، اور پھر ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ گستاخی میں نے صرف اس لیے کی تاکہ مجھے اس مہر نبوت کو بوسہ لینے کا موقع مل جائے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و مگس کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔
یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بپھرے ہوئے دریا کے مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بڑے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں، کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نماز کا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ جب سجدہ کرتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ صاحب لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ فرمانے لگے کہ روایت میں آیا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھ دیا، اس لیے میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ جذبہ عبادت کی قدر و منزلت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار حداد رہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں کسی محدث نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پوچھا، سنائیے آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے اور اب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جس محدث نے یہ خواب دیکھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ لوہار تو سارا دن لوہا کاٹتا تھا اور امام احمد بن حنبل دین کا کام کرنے والے تھے اور مسئلہ خلق قرآن کے معاملے میں قربانیاں دینے والے اللہ کے ایک مقبول بندے تھے۔ اس لوہار کو ان کے برابر مرتبہ دے دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے محدثین کو بتایا
انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کے یہاں پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کے اہل خانہ سے پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس لوہار کی اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں نے تمہارے خاوند کو خواب میں بڑے اچھے درجے میں دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہے۔ آپ مجھے اس کا کوئی خاص عمل بتائیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک عیالدار اور غریب آدمی تھا۔ وہ سارا دن بٹی میں لوہا کاٹتا رہتا تھا اور وقت پر نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا پھر بھی ذرا سوچ کر بتائیں۔ اس کی بیوی نے سوچ کر بتایا کہ مجھے اس کی زندگی میں دو باتیں نمایاں محسوس ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر نماز اور اذان کا اتنا ادب تھا کہ اگر لوہا کاٹتے ہوئے کبھی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور عین اسی لمحہ اللہ اکبر کی آواز آتی تو وہ اس کو مارنے کے بجائے رکھ دیتا تھا کہ اب میرے مالک کے منادی نے پکارا ہے اور مجھے اب اس کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارا دن محنت کر کے رات کو تھکا ہوا آتا تھا تو ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے، اور ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ یہ ان کی طرف دیکھتا اور حسرت سے ٹھنڈی سانسیں لیتا اور کہتا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور گھر میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو محنت کر سکے۔ مجھے ہی سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا ہے اور اس محنت کی وجہ سے اتنا تھک جاتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح قیام کرتا۔ وہ محدث یہ سن کر فرمانے لگے کہ اذان کے اس ادب اور دل میں یہ نیکی کا شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہ وہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں تڑپ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ پر بھی وہ نعمت اور اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سفر طیبہ اور ذوق عبادت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا۔ مجھے جاتے ہوئے سواری کے اوپر 16 دن لگے اور 16 دنوں میں میرے 16 قرآن پاک مکمل ہو گئے۔ ان کو کیوں اتنا عبادت کا شوق ہوتا تھا؟ آپ کو پھل کھانے کا شوق ہے، جوس پینے کا شوق ہے، آئس کریم کھانے کا شوق ہے۔ اسی طرح ان حضرات کو بھی عبادت کا شوق ہوتا تھا۔ آپ کو مختلف کھانے کھا کر مزہ آتا ہے اور ان کو مختلف عبادات کر کے مزہ آتا تھا۔ جزاک اللہ۔ خواتین ذوق عبادت۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی دعاؤں کے لیے حاضر ہوا۔ وہ اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ میں بعد میں آؤں گا۔ جب وہ بعد میں آیا
تو وہ نفلیں پڑھ رہی تھیں۔ پھر آیا تو عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ عصر کے بعد آیا تو وہ ذکر و اذکار میں مشغول تھی۔ پھر آیا تو مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر آیا تو وہ اوابین کی نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر آیا تو وہ عشاء پڑھ رہی تھی۔ جب عشاء کے بعد آیا تو دیکھا کہ لمبی رکعت کی نیت باندھے ہوئے تھی، سلام ہی نہیں پھیر رہی تھی۔ وہ بیٹھا رہا، جب بہت تھک گیا تو کہنے لگا اچھا سو جاتا ہوں اور فجر کے بعد مل لوں گا۔ پھر فجر کا وقت آیا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تو آدمی پھر آیا۔ کسی نے بتایا کہ اشراق کے نفل پڑھ کر ابھی لیٹی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بس تھوڑی دیر ہی بیٹھا تھا کہ وہ گھبرا کر اٹھی اور آنکھیں مل کر کہنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے پر نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اٹھ بیٹھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مجبور شخص کے لیے روزی کا غیبی انتظام۔ ایک بادشاہ اپنی خدمت گاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت کو نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لایا۔ پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا، اور آج یہ بنا ہوا مرغ لے آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کو
جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسی خدا کی خدائی سے غافل رہے جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد و زاہد شخص بن گیا۔ جزاک